السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الحیض چل رہا ہے، اس کی 2 احادیث اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ چند مزید احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی حدیث حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، چنانچہ مؤلف کہتے ہیں وعن حمنة بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كنت استحاض حیضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم استفتیہ فقال انما هي ركضة هي من الشیطان فتحیضی 6 ایام او 7 ایام ثم اغتسلی وإذا استنقعت فصلی 24 او 23 وصومی وصلی فإن ذلك يجزئك وكذلك ففعلی كل شهر كما تحيض النساء فإن قبيت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلی حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري۔ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، اور حمنہ بنت جحش حضرت ام المومنین زینب بنت جحش کی یہ بہن ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی، اور جب احد کی جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہو گئی تو اب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ استحاضہ کی بیماری جن صحابیات کو لاحق تھی ان میں سے حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ چنانچہ کہتی ہیں حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، انہوں نے کہا کنت استحاض حیضة كثيرة شدیدہ، کہ انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ استحاضہ لانے والی عورت تھی۔ استحاض یعنی استحاضہ مجھے آتا تھا، حیضة یعنی یہ تاکید کے لیے ہیں، اور کثیرتاً شدیدتاً یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا۔ اور استحاضہ کا خون کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے بتلایا گیا کہ عورت کی شرمگاہ یا اس کی رحم مادر یا اس کے رحم سے، بچے دانی سے ورم یا فوڑے پھنسی یا کسی گانٹھ وغیرہ کی وجہ سے یا نس وغیرہ کے پھٹ جانے کی وجہ سے جو خون عادت کے بغیر جاری ہوتا ہے اس کو استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ بہت سخت خون آنے والی عورت تھی میں۔ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، پس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، استفتیہ آپ سے سوال پوچھنے کے لیے، استفتاء کرنے کے لیے آئی، واسطے میں یعنی آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہوئے، میں آپ سے فتویٰ طلب کرنے کے لیے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسے ایسے معاملہ ہے، اب کیا کیا جائے اس کے بارے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی رقضۃ، یہ چوک مارنا ہے، من الشیطانی، شیطان کی جانب سے، رقضۃ یعنی چوک مارنا، طعنۃ وضربۃ کے معنی میں، یعنی چوک مارنا
پیر وغیرہ سے جو مار دیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انما ہی رکضۃ من الشیطان، کہ یہ جو ہے شیطان کی جانب سے چوک مارنا ہے، یعنی یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان اس طرح سے جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے اور وسوسوں میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وسوسوں میں مبتلا ہو جائے اور عبادت کے قریب نہ جا سکے۔ تو یہ جو ہے شیطانی وساوس کی وجہ سے یا شیطان کے مارنے کی وجہ سے ایسی حالت کو عورت پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فتحیضی ستۃ ایام او سبعۃ ایام، فتحیضی یعنی تحیض سے یہ فعل امر ہے، فتحیضی ستۃ ایام او سبعۃ ایام، یعنی تم شمار کرو 6 یا اسی طرح سے 7 دن حیض کے، یعنی 6 یا 7 دن حیض کے تم شمار کرو، ثم اغتسلی، پھر تم غسل کرو۔ یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستۃ ایام اور سبعۃ ایام، یہ جو ہے یہ آپ نے اختیار کے لیے نہیں دیا حکم، یہ حکم اختیار کے لیے نہیں ہے کہ 7 یا 6 دن انتظار کرنا ہے، بلکہ ایک اس جانب اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 7 یا 6 دنوں میں عام طور سے عورتوں کو حیض آتا ہے، لہذا تم انہی ایام میں جو حیض کے ایام ہیں ان دنوں میں انتظار کرو، انہیں حیض شمار کرو۔ ثم اغتسلی، پھر غسل کرو، فَإِذَا اسْتَنْقَعْتِ فَصَلِّي 24 أو 23، اور جب تو پاک ہو جائے، وَإِذَا اسْتَنْقَعْتِ، اور جب تم پاک ہو جاؤ۔ اسی طرح سے بعض روایات میں وَإِذَا اسْتَنْقَيْتِ کے الفاظ بھی ہیں، یعنی جو حمزہ ہے اس کی جگہ یا۔ تو اگر جب تم پاک ہو جاؤ یعنی حیض کے جو ایام ہیں وہ منقطع ہو جائیں، وہ ختم ہو جائیں، فَصَلِّ 24 أو 23، تو تم 24 یا 23 دن نماز پڑھو، یعنی جو طہارت کے 24 یا 23 دن ہیں تو ان ایام میں نماز کو پڑھو۔ آئی بات میں؟ اور یہ جو ہے 24 یا 23 دن، یہ بھی اوپر جو بیان فرمایا ستۃ ایام اور سبعۃ ایام اسی کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر 6 دن حیض آتا ہے تو ایسی صورت میں 24 دن تم جو ہے نماز پڑھو، اور اگر 7 دن حیض کے شمار کرتی ہو یعنی 7 دن حیض آتا ہے تو ایسی صورت میں 23 دن نماز پڑھو۔ وصومی وصلی، روزہ رکھو اور نماز پڑھو، یعنی یہ 23 یا جو 24 دن بچیں گے طہارت کے، تو ان دنوں میں روزہ اور نماز دونوں ہی کرنا ہے، انہیں نماز بھی پڑھنا ہے اور روزے کے اگر ایام ہیں تو روزے بھی رکھنا ہے، یا نفلی روزے رکھنا چاہتی ہیں تو وہ نفلی روزے رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، اور یہ تمہارے لیے کافی ہوگا، یعنی یہ تمہارے لیے کفایت کر جائے گا، یہ تمہارا 23 یا 24 دنوں میں روزہ رکھنا حیض کے ایام جس طرح کے ہوں اسی اعتبار سے۔ اس کے بعد فرمایا فَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ، اور یہی تم ہر مہینہ کرو، یعنی جب عادت معلوم ہو جائے کہ حیض کے جو ایام ہیں 6 دن ہیں یا 7 دن ہیں، تو اسی طرح سے تمام دنوں میں تمہیں کرنا ہے، تمام مہینہ ہر مہینہ اسی طرح سے کرنا ہے۔ کما تحیض النساء، جس طرح سے حیض والی عورتیں کرتی ہیں، یعنی جس طرح سے
حیض والی عورتیں کرتی ہیں اسی طرح سے تمہیں بھی کرنا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیض کے ایام بتلائے وہ 6 یا 7 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، لیکن یاد رہے حیض کے ایام یہ موسم اور عورت کی حالت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی اس کے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 6 یا 7 ہی دن ہوں۔ جہاں گرم علاقے ہوتے ہیں، گرمی زیادہ ہوتی ہے، وہاں کچھ اور بھی ایام ہو سکتے ہیں، یا سرد علاقوں میں کچھ اور تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ عورتوں کے اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی اس میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ متعین دن ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اسی طرح سے ہوتا ہے، یعنی 6 دن یا اسی طرح سے 7 دن، کبھی کبھی عورتوں کے مزاج کے مطابق 5 دن بھی حیض کے ایام ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے اس سے اور بھی کم ہو جایا کرتے ہیں، اور کبھی 7 سے بھی زائد بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معنی یہاں نہیں ہے کہ اس 6 یا 7 ہی دن عورت کو حیض کے ایام شمار کرنا ہے، بلکہ اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ائمہ کے درمیان میں اس بات کو لے کر اختلاف رہا ہے۔ امام شافعی کے ہاں کم از کم 1 دن اور زیادہ سے زیادہ 15 دن بھی ایام حیض ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کے یہاں 3 دن یا 10 دن تک ہو سکتے ہیں، 3 سے لے کر 10 دن تک یہ ایام ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ متعین نہیں ہے کہ صرف اتنے ہی دن ہوں گے، یعنی صرف 6 دن ہوں یا صرف 5 ہی دن ہوں، ایسا کچھ متعین نہیں ہے۔ یہ عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ عموم یعنی عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 یا 7 بتلائے ہیں تو یہ عموماً اتنے ہی دن ہوا کرتے ہیں، 6 یا 7 دن۔ تو حالات اور ظروف کے اعتبار سے یا عورت کے مزاج کے اعتبار سے ان ایام میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ایام حیض میں عورت سے نماز اور روزے معاف ہیں، البتہ ایام استحاضہ، جو استحاضہ کا خون اگر اسے آ رہا ہے تو ایسی صورت میں روزے اور نماز معاف نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس بات کی وضاحت بیان کی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وضاحت حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا فَإِن قَوِيتِ الا ان تؤخر الظہر وتعجل العصر، کہ اور اگر تو فَإِن قَوِيتِ، پس اگر تو طاقت رکھتی ہے، قویتی یعنی اگر تمہیں اس بات کی طاقت ہے، الا اس بات پر، ان تؤخر الظہر وتعجل العصر، کہ ظہر کو تم مؤخر کرو اور عصر کو جلدی کرو، ثم تغتسلی حین تطہرین، پھر تم غسل کرو حین تطہرین، جب تم پاک ہو جاؤ، یعنی حیض کا خون انقطاع ہو جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے، وہ آنا بند ہو جائے تو تم جو ہے غسل کرو، وتصلین الظہر والعصر جمیعا، اور ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھو، یعنی اگر تم ایسا طاقت رکھتی ہو اس بات کی کہ ظہر کی نماز کو جلدی مؤخر کرو اور عصر کی نماز کو جلدی کرو، اور پھر غسل کر کے اس وقت جب تم پاک ہو تو غسل کر لو اور پھر ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھو۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو ایک دم آخری وقت میں ادا کرنے کا ارادہ ادا کی جائے اور عصر کی نماز اول وقت میں ادا کی جائے، آئی بات سمجھ میں؟
تو آپ نے فرمایا اس طرح سے اگر طاقت رکھتی ہو تو یہ تم کر سکتی ہو. ثم تؤخرین المغرب، پھر تم مغرب کو مؤخر کرو. وتعجلین العشاء، اور عشاء کو جلدی کرو. اور اس کے لیے بھی وہی صورت، یعنی مغرب کی نماز ایک دم آخری وقت میں اور عشاء کی نماز اول وقت میں. تو اس طرح سے یہ دونوں جمع سوری ہو گئی، یعنی نماز تو اپنے وقت میں ہی پڑھی جا رہی ہے، لیکن صورت جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ دونوں ایک ساتھ پڑھی جا رہی ہیں. تو اسے کہتے ہیں جمع سوری، یعنی صورتاً یہ جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں ہے، کیونکہ نماز اپنے اپنے اوقات میں پڑھی جا رہی ہے. آئی بات میں؟ تو یہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح سے کرنا چاہتی ہو کہ مغرب کو مؤخر کرو اور عشاء کو جلدی کرو. ثم تغتسلین وتجمعین بین الصلاتین فافعلی، اور پھر تم غسل کرو اور دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھو. فافعلی، تو تم ایسا کر سکتی ہو. یعنی اگر تم اس بات پر طاقت رکھتی ہو فافعلی، تو تم کرو. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کرو اور عصر کی نماز کو جلدی کرو اور غسل کے ساتھ نماز دونوں قائم کرو. اور اسی طرح سے مغرب کی نماز کو جلدی تاخیر سے پڑھو اور عشاء کی نماز کو جلدی پڑھو، غسل کر کے نماز دونوں ادا کر لو. تو تم ایسا کرنا چاہتی ہو، طاقت ہے تمہارے اندر، تو تم ایسا کرو. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ، اور اسی طرح سے تم غسل کرو صبح کے وقت اور صبح کی نماز ادا کرو. یعنی صبح کی نماز جو ہے فجر کی نماز، وہاں اس وقت غسل کرو اور اسی طرح سے نماز پڑھو. تو اس طرح سے یہ 3 غسل ہو گئے، یعنی 5 نمازوں کے لیے یہ 3 غسل ہوئے. ایک ظہر اور عصر کے لیے، جو ظہر کے وقت میں عصر کے وقت سے تھوڑا پہلے یہاں تک کہ ظہر کی نماز ادا کر لی جائے تو اس وقت غسل کیا جائے. اور اسی طرح سے دوسرا مغرب اور عشاء کے لیے، مغرب کے وقت کے ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے، تاکہ مغرب کی جو نماز ہے وہ مکمل کر لی جائے. تو یہ اگر طاقت رکھتی ہو تم تو اس کی طاقت مطلب ایسا کر سکتی ہو تو ایسا کرو. آئی بات میں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا قالا، آپ نے فرمایا وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، اور یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی 3 غسل کیے جائیں، 2 نمازوں کے لیے ایک غسل اور فجر کی نماز کے لیے 1 غسل، تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے 2 معاملوں میں سے. 2 معاملے جو ہیں ان 2 معاملوں میں یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے کہ 3 غسل کیے جائیں. آئی بات میں؟ اور یہاں جو 2 معاملے ہیں وہ 2 معاملے کیا ہیں؟ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ 3 غسل کیے جائیں، ظہر اور عصر کے لیے 1 اور مغرب اور عشاء کے لیے 1 اور فجر کے لیے 1، 3 غسل کیے جائیں. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یعنی ہر نماز کے لیے صرف علیحدہ سے وضو کیا جائے، یعنی وضو پر اختصار کیا جائے، غسل نہ کیا جائے. آئی بات سمجھ؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے نزدیک 2 معاملوں میں بہتر یہ ہے کہ 3 غسل کے ساتھ تم اپنی نماز کو ادا کرو. آئی بات سمجھ؟ کہتے ہیں رواہ الخمسۃ الا النسائی، اس کو امام خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے نسائی کے. وصححہ الترمذی وحسنہ البخاری، اور اس کو امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے اور امام بخاری نے حسن قرار دیا ہے. یعنی یہ روایت جو ہے امام بخاری کے مطابق حسن درجے کی ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ عورت اگر استحاضہ کی شکار ہے، یعنی اسے حیض کے علاوہ جو خون کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ طریقہ بھی جائز اور درست ہے کہ وہ
ظہر اور عصر کی نماز کو جمع سوری کے ساتھ ایک غسل کے بعد پڑھے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کرے اور عصر کی نماز کو مقدم کر کے پڑھا جائے۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء کی نماز کا معاملہ ہے، یعنی مغرب کی نماز کو مؤخر کیا جائے گا اور عشاء کی نماز کو معجل یعنی جلدی کی جائے گی اس میں، اور صبح کی نماز کے وقت ایک علیحدہ سے غسل کیا جائے۔ تو یہ ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بیان فرمایا، لیکن یہ طریقہ بھی واجبی اور ضروری نہیں ہے، یہ بہتر اور افضلیت والی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی ہر نماز کے لیے غسل کرنا، یا اسی طرح سے ہر 2 نماز کے لیے غسل کرنا، اور اس طرح سے یہ 3 غسل کرنا، یہ واجبی حکم نہیں ہے، یہ واجبی حکم نہیں ہے، کیونکہ حیض کے منقطع ہونے کے بعد صرف ایک غسل کر لینا یہ واجب ہوتا ہے۔ باقی جو غسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب یا افضلیت کو بیان کرنے کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحباب اور افضلیت کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا ہو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا فَإِن قَوِيتِ، اگر تم طاقت رکھتی ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر طاقت تمہارے اندر ہے تو ایسا کرو، اگر طاقت نہیں ہے تو ایسا کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ اور اگر یہ وجوب پر معمول کیا جائے تو اس طرح سے تو بہت مشقت ہو جائے گی عورتوں کے لیے، بڑی پریشانی ہو جائے گی، اور شریعت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ حکم جو ان احادیث میں بیان کیا گیا، اس سے پہلے جو احادیث میں اسی طرز کی گزری، تو ان تمام کے اندر جو یہ حکم ہے یہ استحباب یا افضلیت پر معمول کیا جائے گا، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ایک طریقہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ عورتوں کے جو ایام ہوتے ہیں یہ عادت کے مطابق، اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر استحاضہ والی عورت ہے تو وہ عادت کا اعتبار کرے گی، یعنی اپنی عادت کا اعتبار کرے گی، اور جو استحاضہ اور حیض کے خون کے درمیان میں تمیز والی باتیں ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی اگر عورت عادت والی ہے، اس کی ایک عادت ہے، تو عادت والی عورت اپنی عادت کے مطابق 6 یا 7 دن تک نماز وغیرہ سے رکی رہے گی، اور پھر وہ استحاضہ شمار کر کے غسل کر کے نماز ادا کرے گی۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے، اور جو اس سے پہلے روایت گزری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کا خون جو ہے دم اسود یعرف، کہ حیض کا خون یہ کالا ہوتا ہے اور وہ پہچانا جاتا ہے، تو وہ مبتدیہ کے لیے حکم ہے، یعنی جسے پہلی دفعہ خون آیا ہے اس کے لیے یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ 2 طریقے بیان فرمائے، ایک تو یہ کہ اگر پہچان اور تمیز کر سکتی ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے، لیکن یہ عام طور سے حکم مبتدیہ کے لیے ہے یا اس عورت کے لیے ہے جس کی عادت متعین نہیں ہے، یعنی اس میں کبھی کبھی یہ زیادتی ہو جایا کرتی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خونوں کے درمیان میں فرق کرے گی، اور خون جو حیض کا یا استحاضہ کا ہوتا ہے اس کے درمیان میں ایک فرق تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ استحاضہ کا خون زردی مائل ہوتا ہے جبکہ حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے۔
اسی طرح سے علماء نے اور بھی اس کے درمیان میں فرق اور پہچان بتلائی ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے جبکہ استحاضہ کا خون رقیق یعنی پتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حیض کے خون میں بدبو ہوتی ہے جبکہ استحاضہ کے خون میں بدبو نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے استحاضہ کا خون جم جاتا ہے جبکہ حیض کا خون نہیں جمتا ہے، یہ بات بھی اطباء نے کہی ہے۔ تو اگر عورت عادت والی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی عادت نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، یا وہ مبتدیہ ہے، تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ حیض کے خون کو پہچان کے اس کو شمار کرے گی، اور اگر عادت والی ہے تو وہ پھر اپنی عادت کے مطابق جو ایام ہوں گے انہیں حیض شمار کر کے باقی جو خون آ رہا ہے اسے استحاضہ شمار کرے گی، اور نماز وغیرح جو اسے فرض ہوتی ہے اس پر وہ کرے گی۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے معاملہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کہتی ہیں وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ام حبیبۃ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ شکت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم فقال امکثی قدر ما كانت تحبسک حیضتک ثم اغتسلی وكانت تغتسل لكل صلاة رواہ مسلم وفی روایت البخاری وتوضئی لكل صلاة وہی لأبی داؤد وغیرہ من وجہ آخر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں ام حبیبہ بنت جحش کہ حضرت ام حبیبہ بنت جحش، اور یہ ام حبیبہ بنت جحش کون ہے اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہی حمنہ بنت جحش ہے جن کا ذکر اوپر والی حدیث میں گزرا، اور اسی طرح سے یہ بھی کہا ہے علماء نے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ان کی بہن تھیں، یعنی حضرت حمنہ بنت جحش کی یہ بہن تھی، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ 7 سال تک انہیں استحاضہ کا خون آتا رہا، مسلم کی روایت کے مطابق 7 سال تک انہیں خون آیا استحاضہ کا۔ 44 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں شکت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کی شکایت کی، یعنی استحاضہ کے خون کی شکایت کی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا امکثی قدر ما كانت تحبسک حیضتک، کہ تم ٹھہری رہو قدر ما كانت تحبسک، اس کے مطابق جتنا تمہیں روکے رکھے، قدر مطلب مطابق، ما كانت تحبسک، حبس یحبس روکنا ہوتا ہے، روکے جتنا تمہیں حیضتک تمہارا حیض، یعنی روکے رکھو اپنے آپ کو نماز یا روزے وغیرہ سے اس مقدار تک یا اس مدت تک جتنی جب تک کہ تمہارا حیض تمہیں روکے رکھے، یعنی نماز وغیرہ نہ پڑھو۔ ثم اغتسلی، پھر تم غسل کرو، یعنی جب حیض کا خون ختم ہو جائے جو مدت۔ تو یہ جو ہے حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تم اپنے آپ کو روکے رکھو اس وقت تک جب تک کہ تمہیں تمہارا حیض روکے رکھے۔ ثم اغتسلی، پھر تم غسل کرو۔ وکانت تغتسل لکل صلاۃ، اور وہ غسل کرتی تھیں ہر نماز کے لیے، یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی یہ ان کا اپنا عمل تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا تھا کہ ہر نماز کے لیے غسل کرنا ہے، یہ اپنے طور پر ہر نماز کے لیے علیحدہ غسل کیا کرتی تھی۔ آئی بات میں؟ وفی روایت البخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے وتوضئی لکل صلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو، یعنی جب تک تمہارا حیض تمہیں روکے رکھے پھر تم غسل کرو،
اور ہر نماز کے لیے وضو کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا انہیں، یعنی ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا اپنا عمل کیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی، تو یہ ہر نماز کے لیے غسل کرنا یہ ان کا اپنا عمل تھا، یہ اپنی سہولت کے اعتبار سے کرتی تھیں۔ بظاہر اس حدیث سے یہی بات معلوم ہو رہی ہے، اور یہ فرض یا واجب نہیں ہے، عورت اگر ایسا کرنا چاہتی ہے تو یہ بھی کر سکتی ہے، البتہ اگر ایسا کرے گی تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ صفائی اور ستھرائی، جتنا بھی انسان صفائی ستھرائی کرے گا یہ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے افضل اور بہتر ہی ہے، آئی بات سمجھیں۔ لیکن جو فرض یا واجب چیز ہے اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے جو فرض کیا ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ وہ ماہواری سے جب وہ پاک ہوں اس وقت غسل کرنا لازم اور ضروری ہوگا، بعد میں استحاضہ کا اگر خون آتا ہے تو وہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ اپنی سہولت کے اعتبار سے اگر عورت 3 غسل کرے یا 5 غسل کرے تو یہ اس کے لیے اپنی سہولت کے اعتبار سے ایسا کرنا اس کے لیے جائز اور درست ہوگا۔ آئی بات میں یہ حکم شرعی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنی سہولت کے اعتبار سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اور صفائی ستھرائی تو ظاہر سی بات ہے یہ بہتر ہی ہوگی۔ تو یہ حیض سے متعلق اور اس کے تعلق سے یہ چند باتیں ہوئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔